أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل اطہار کی نالین کے تصدق سے عرفان القرآن کورس میں قرآن فہمی کے اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کے 8ویں رکوع کی تلاوت کا اعزاز حاصل کریں گے. پروردگار عالم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل اطہار کا صدقہ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حصۃ التجوید میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف مستعلیہ ہے. ان کا دوسرا نام حروف تفخیم ہے. حروف تفخیم یا حروف مستعلیہ. مفخم کسے کہتے ہیں؟ موٹی اور بڑی چیز کو مفخم کہتے ہیں. حروف تفخیم سے کیا مراد ہے؟ حروف تفخیم سے مراد ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے اور پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ کی آواز جو ہے وہ بھر کر نکلتی ہے. حروف تفخیم 7 قسم کے ہیں اور ان میں سے خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. آپ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں تو ہمیں منہ کو گول کرنا پڑتا ہے اور آواز ان کی بھاری نکلتی ہے. خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. حروف تفخیم کا مجموعہ اور ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا نام یہ یہاں دیا ہوا ہے حروف مستعلیہ، اور ان کو یاد کرنے کے لیے یہ 3 جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو یاد کر لیجئے. خصا ضاغطن قذ، خصا ضاغطن قذ، یہ مجموعہ ہے. خصا ضاغطن قذ. یہ 7 حروف بنتے ہیں جو موٹے اور پر پڑھے جاتے ہیں. آج کا قواعد کا سبق انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں آج ہم فعل مضارع کی گردان سیکھیں گے. فعل مضارع میں علامات، اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم نے صرف اس کی گردان کرنی ہے. تو اس کی گردان میں دیکھیے اسی طرح جس طرح ہم نے فعل ماضی کی گردان دیکھی تھی. اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو سامنے رکھیں گے. یہ انگلی، اس کو مذکر غائب کی انگلی کہیں گے، اس کو مؤنث غائب کی انگلی کہیں گے، اس کو مذکر حاضر کی انگلی کہیں گے، اور اس کو مؤنث حاضر کی انگلی کہیں گے. اور یہاں اس جگہ پر ہم متکلم کے صیغے پڑھیں گے. یہ اسی طرح ان کی تقسیم ہوگی: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. یہ مذکر غائب کے 3 صیغے پورے ہو گئے. اب مؤنث کو دیکھیں: واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب. یہ مؤنث غائب کی انگلی پوری ہوگی. اب مذکر حاضر کو دیکھیے: واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر. یہ حاضر کی انگلی پوری ہو گئی. اب مؤنث حاضر کو دیکھیے: واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر
اور جمع مؤنث حاضر، یہ حاضر کے 3 صیغے مؤنث کے پورے ہو گئے، اور پھر واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ 14 صیغے ہمارے پورے ہو گئے۔ اب آئیے ہم اس کی گردان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا۔ اب اگلے 3 مؤنث غائب کے، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، پہلے 2 میں تا اور تیسرے میں یا آئے گی۔ تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ اب ان 6 کو ملا کے پڑھیے۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ یہ 6 صیغے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے۔ اب آگے حاضر کے، حاضر میں دیکھیے یہ تیسری انگلی مذکر حاضر، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا۔ اب مؤنث میں دیکھیے، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا۔ اب حاضر کے 6 صیغے اکٹھے پڑھتے ہیں۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا۔ افعلو، نفعلو، افعلو یہ پہلا متکلم واحد متکلم، اور نفعلو یہ جمع متکلم۔ اب اس کی پوری گردان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ اب جہاں آپ کو گردان بھول سکتی ہے وہ بھی آپ ایک بار اپنی سکرین کو دیکھیے۔ یہاں یہ جو دوسرے ہاتھ کی دوسری انگلی ہے، اس کا پہلا لفظ دیکھیے، یہ تفعلو ہے۔ اب تیسری انگلی کا دیکھیے، اس کا بھی پہلا لفظ تفعلو ہے۔ یہاں یہ دونوں ایک جیسے آ گئے۔ آگے تفعلانی اور نیچے بھی ہے تفعلانے، یہ بھی دونوں ایک جیسے ہیں، مگر ان دونوں انگلیوں کے آخری حروف جو ہیں، آخری الفاظ وہ مختلف ہیں۔ دوسری کا یفعلن آتا ہے اور تیسری کا تفعلون آتا ہے۔ تیسری کا آخری لفظ کیا آتا ہے؟ تفعلون۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں صیغوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو بیٹے صیغوں کا پتہ ایسے چلے گا کہ سیاق و سباق میں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بات مذکر کی ہو رہی ہے یا مؤنث کی ہو رہی ہے۔ جو سیاق و سباق سے ہم تذکیر و تانیث میں علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح کسی اور لفظ سے ضرب یضرب سے دیکھیے، یضرب، یضربانی، یضربونا، یضرب، یضربانی، یضربونا، تضرب، تضربانی، یضربنا، تضرب، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضرب، نضرب۔ نصر ینصرو، اس میں دیکھیے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ کتبا یکتبو، یکتبو، یکتبانی، یکتبونا،
تکتبو تکتبان یکتبنا، تکتبو تکتبان تکتبونا، تکتبینا تکتبان تکتبنا، اکتبو نکتب. ٹھیک ہے جی، اب امید ہے آپ اس گردان کو کر سکیں گے. آپ نے اسی طرح 5-6 الفاظ لے لینے ہیں، جیسے ینصرو، یکتبو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دارابا یدریبو، اور عملا یعملو. یہ 4-5 الفاظ جو میں نے بولے ہیں، ان کی گردانیں آپ مجھے لکھ کر وہ دکھائیں گے گروپ میں، نہیں مجھے ان باکس کرنا ہے تاکہ سارے لوگ اس سے پریشان نہ ہوں. آج کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، حصۃ الدعا. پہلے ہم نے دعا پڑھی تھی کہ وضو شروع کرتے وقت کی، پھر دعا پڑھی تھی وضو کے درمیان میں جو دعا پڑھتے ہیں. اب ہے کہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے، تو اب آپ کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. اللہم اجعلنی، اللہم اے اللہ، اجعلنی مجھے بنا تو، من سے، التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور مجھے تو بنا، من سے متطہرین پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور تو مجھے بنا دے، من سے عباد عبد کی جمع بندے کا اپنے، اور مجھے اپنے بندوں میں سے بنا دے. کون سے بندے؟ الصالحین جو پاکیزہ ہیں. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں، خوب پاکی حاصل کرنے والوں اور اپنے نیک بندوں میں سے بنا. تو یہ آج کی ہماری دعا ہے. وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. حصۃ التجوید میں آج ہم نے 8واں رکوع جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. انل اہلہ، اہلہ میں دیکھیے یہ آخر پر گول تا دی ہوئی ہے، اس پر یہ اوپر خا کی علامت ہے وقت کی. جب یہاں وقف کریں گے تو یہ تا ہا میں بدل جائے گا. ال قاف یہ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. آج ہم نے دیکھا اس کو. مواقیت قی میں قاف یہ بھی حرف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کیت یا ساکن ما قبل مکسور یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. للناس میں دیکھیے نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر کچھ دیر گنگنائیں گے. والحج یہ جیم کے بعد ٹھہرنے کی علامت ہے. جب جیم پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں جیم ساکن ہو جائے گا، اور قطب جدن قاف طا با جیم دال ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے ساکن ہو قلقلہ واجب ہوتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ را
کو मोटा पढ़ा जा रहा है, यहाँ मुफख्खम तरीके से पढ़ा जा रहा है। क्यों? रा के अहकाम अभी हमने पढ़े नहीं है, ये इसके बाद हम देखेंगे। बिआन तअतुल बुयूत, नून साकिन है, इसके बाद ता हुरूफ इख्फा में से आ गया, यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे, इख्फा होगा। बिआन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, नून साकिन के बाद ज़ुआ हुरूफ इख्फा में से, यहाँ भी नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। यहाँ नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। मनी तक़ा, अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है, छोटी या लिखने में आई और उससे माक़बल हर्फ के ऊपर खड़ी ज़बर है, मगर वो या पढ़ने में नहीं आ रही। मनी तक़ा, तो इसको अलिफ अल मकसूरा कहेंगे और एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। वअतुल बुयूता, बा में हमजा जो है ये झटके से अदा होगा, हमजा साकिन है। मिन अबवाब, नून साकिन के बाद हमजा जो है हुरूफे इजहार या हुरूफे हलकी में से, हमजा हा आइन हा गैन खा, ये 6 हुरूफे हलकी थे। नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब इन 6 हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाता तो नून को जाहिर करके पढ़ा जाता था। यहाँ भी नून साकिन है और उसके बाद जो हमें अलिफ के ऊपर जबर लगी हुई दिखाई दे रही है, हम ये कहते हैं कि अलिफ के ऊपर जब हरकत आ जाए तो अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमजा बन जाता है। अब वाबिया में बा साकिन है तो हुरूफ कलकला में से बा है कुतुब जद्दिन, यहाँ कलकला वाजिब होगा। वत्तकुल्लाह, ख्वाफ को मोटा करके पढ़ेंगे, ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, और इसमें जलालत अल्लाह को भी मोटा करके पढ़ेंगे, इसलिए कि इसमें जलालत का माकबल मजमूम है, जम्मे वाला है, पेश वाला है, इस वजह से कलमा इसमें जलालत को मोटा पढ़ा जाएगा। लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुफ्लिहून में वाओ मद्दा है। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। क़ातिलू, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है और अलिफ मद्दा है, इसको लंबा करेंगे। यहाँ ये वाव मद्दा है, इसको लंबा करेंगे। फी में याय मद्दा है, सबील में भी याय मद्दा है, और यहाँ फी सबीलिल्लाह, इसमें जलालत अल्लाह को मुफख्खम यानी मोटा और पुर करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब उसके पीछे पिछले कलमा में जेर आ रही है, तो जब इसमें जलालत के शुरू में उससे माक़बल जेर आ जाए तो इसमें जलालत को पुर करके नहीं बल्कि बारीक पढ़ा जाता है। मोटे और पुर पढ़ने को मुफख्खम कहते हैं और जो बारीक पढ़ना है उसको मुरक्कक कहते हैं। मुफख्खम मोटे को और मुरक्कक बारीक पढ़ने को कहते हैं। अल्लज़ीना में याय मद्दा है, युक़ातिलूना में अलिफ मद्दा है, क़ाफ को हर्फ मुस्तालिया कह के मोटा करके पढ़ेंगे। और फिर आपका अल्लाह भला करे जी, ये नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा, इसमें जलालत से माक़बल मफ्तू है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के हिस्सा तर्जमा की तरफ। इन 2 आयात का तर्जमा देख लेते हैं। ये लफ्जी और बा मुहावरा तर्जमा आपके याद करने के लिए है जी। यस अलूना, साला यस आलो, ये भी इसकी भी आपने गर्दान लिखनी है। यस आलू, ये जमा मुज़क्कर गायब तीसरा सीगा है फेल मुजारे का। यस अलू, यस अलानी, यस अलूना, ये यस अलूना आ गया, तीसरा सीगा पहली उंगली का तीसरा लफ्ज, जमा मुज़क्कर गायब फेल मुजारे। यस अलूना, वो सवाल करते हैं, काफ ज़मीर इसके साथ मुत्तसिल है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की, यहाँ लोग हाजिर नहीं हैं, गायब हैं, और जिससे खिताब किया जा रहा है वो निगाहे कुदरत के सामने है।
बारगाह खुदाबंदी के सामने है, निगाह कुदरत चेहरे वद्दुहा को देख रही है, और फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम का चेहरा अक़दस देखते हुए अल्लाह करीम हम कलाम हो रहे हैं। फरमाया यसअलूनका, ए मेरे हबीब मुकर्रम, ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे वो पूछते हैं किस बारे में? अन के बारे में, अहिल्ला चांद के बारे में, हिलाल के बारे में आपसे दरियाफ्त किया जाता है। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं, सवाल पूछते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, फेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर, कुल आप फरमा दीजिए, हेया, ये कौन? ये चांद, हेया, ये देखें हमने गर्दान पढ़ी थी, ज़माइरे मुनफसिला, हुआ हुमा हुम, हेया हुमा हुन्ना, तो ये हेया वाहिद मुअन्नस गायब ज़मीर मुनफसिल। कुल महबूब आप फरमा दीजिए, हेया, ये मवाक़ीत वक्त की जमा, औकात, लिन्नास, लाम का मतलब वास्ते यकेली, अन्नास लोग, लोगों के लिए औकात हैं, वक्त हैं, वल हज, और हज का तयन करने के लिए। यहाँ बेसिकली टाइम की मेजरमेंट का कंसेप्ट दिया जा रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स की तरफ निशानदेही करवाई जा रही है। आप वहाँ वेलोसिटी के साथ साथ जो वक्त है, फासला है और स्पीड निकालते हैं, उस हवाले से बातचीत की जा रही है। यसअलूनका, ए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे नए चांदों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि ये चांद कभी 28 का, कभी 29 का, कभी 30 का हो रहा है। ये चांद के मुख्तलिफ महीनों में उसके दिनों का बढ़ना और घटना, और इस चांद के नमूदार होने में हिकमत क्या है। तो ए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप उनको बता दीजिए, ये जो चांद की अदली बदली है ना, इससे वक्त जनरेट होता है, वक्त बनता है। आप औकात मुतय्यन करते हो, किसके लिए? आप वो औकात लोगों के लिए, यानी काम काज के लिए औकात मुतय्यन करते हो। वल हज, और इससे हज के तय्युन भी हासिल होता है, क्योंकि हज मखसूस अय्याम में है। उन अय्याम मखसूसा के अलावा अगर कोई बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का इरादा करेगा तो उसका हज नहीं होगा, मखसूस अय्याम में वहां जाएगा और मखसूस अरकान बजा लाएगा, तो तब हज होगा। तो यहाँ ये साइंटिफिक अप्रोच है कि वक्त हम कैसे बनाते हैं, और वक्त की हकीकत क्या है। जब दिन बदलता है, जब चांद आता है, तो चांद का बढ़ना घटना और फिर चांद का पूरा हो जाना, इससे वक्त बनता है। अब देखिए ना, जब चांद आएगा तो सूरज नहीं होगा, और जब सूरज होगा तो चांद नहीं आएगा। तो ये उनकी अदली बदली वक्त को मुकर्रर कर रही है। जब चांद होता है तो हम कहते हैं कि भाई अब वक्त रात का हो गया है, और जब सूरज निकलता है तो हम कहते हैं कि जी देखिए अब वक्त दिन का हो गया है। तो ये औकात का तय्युन चांद को देखकर। और यहाँ हमारे जो सियासतदान है वो कहते हैं कि जी रोयत हिलाल कमेटी की जरूरत नहीं है, अब हमारी साइंस बहुत आगे हो चुकी है। भाई ये साइंस जितनी मर्जी आगे हो जाए, ये तमाम तर रूल्स और कंडीशंस ये इस्लाम ने 1400 साल पहले डिक्लेयर कर ली थी। हमारे साइंसदानों को तो सिवाय गाली गलौज के
اور سوائے ان کو رشوت کے کسی اور کام میں ان کی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کو کہاں سے سٹڈی کریں گے؟ ان کو تو سورت اخلاص پڑھنا نہیں آئے گی، سیدھا کلمہ نہیں آئے گا. یہ ہماری بدبختی ہے، ہمارے بد اعمال اور بد کرداریاں ہیں کہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. بہرحال یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، چاند کے بارے میں سوال کریں گے، آپ ان کا فرما دیجئے کہ اس سے لوگ وقت کا تعین کرتے ہیں اور حج کے دنوں کا تعین کرتے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ نیکی نہیں کیا کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ، بیوت بیت کی جمع گھروں میں، من سے ظہورہا، پشت کے پیچھے سے. عرب میں ایک رسم تھی، ایک رواج تھا کہ جب کوئی سفر پر جاتا تھا تو واپسی پر وہ اپنے گھر والوں کو جج کرنے کے لیے کہ میری عدم موجودگی میں میرے گھر کون کون آتا تھا یا میرے گھر میں کیا کیا ہوتا تھا، وہ گھر والوں کو کی ججمنٹ کے لیے دیواریں پھلانگ کر آتے تھے. جس طرف سے گیٹ ہوتا، دروازہ ہوتا، ادھر سے نہیں آتے تھے. کمروں کے اوپر سے چڑھ کر آ جانا، دیواریں پھلانگ کر آ جانا کہ اچانک گھر والے ان کو اپنے سامنے دیکھتے، شاکڈ ہو جاتے اور جو سیکریٹس ہوتی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے. تو اس طرح تو اسلام نے اس کبھی حرکت سے روک دیا ہے. جب یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں یا احرام کی حالت کے علاوہ تم اپنے گھروں کی پشت کی طرف سے آؤ. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، جو ایسی الٹی رسموں کی بجائے، ایسی کبھی رسومات کی بجائے وہ پرہیزگاری اختیار کرے. خوف الہی تو یہ ہے کہ ہم صرف مجلس میں اللہ سے نہ ڈریں بلکہ حالت تنہائی میں بھی اللہ رب ذوالجلال کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. حقیقت میں یہ پرہیزگاری ہے. لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے صوفی اور بڑے جو ہے وہ شریف النفس بنتے ہیں، سلیم الطبع بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شریف النفس ہونا، سلیم الطبع ہونا، یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا، اس سے کہیں درجے بہتر یہ ہے کہ ہم حالت تنہائی میں اللہ سے خائف ہوں. جس قدر تنہائی میں یکسوئی ہے، توجہ ہے، وہ محفل میں کبھی نہیں آ سکتی. ہر رنگ کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ کی معرفت کے درجات لامتناہی ہیں، کسی کو حالت تنہائی میں معرفت میسر آئی، کسی کو حالت محفل اور مجلس میں میسر آئے، تو بہرحال نہ مجلس کی اہمیت سے انکار ممکن ہے اور نہ حالت تنہائی کی آفاتیت سے انکار ممکن ہے. بہرحال یہاں جو بات ڈکلیئر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بس تم تقوی اختیار کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ گھروں میں، من سے ابوابہا، دروازوں کے راستوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا کرو، لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ. فلاح یفلح، تو اس کی بھی گردان آپ کر سکتے ہیں فعل مضارع میں. اور اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فقاتلو، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ جو یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا،
तुम हद तजावुज न बढ़ करो, तुम हद से न बढ़ो। हद से बढ़ना क्या है कि जब तक तुमसे मद्दे मुकाबिल दुश्मन लड़ाई में पहल नहीं कर लेता तो तुम पहल ना करो, मगर जब वो तुमसे लड़े तो फिर उस वक्त हाथ पर हाथ धर के बैठो नहीं। वकातिलू, और तुम लड़ाई करो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। मोमिन कभी पहल नहीं करता लड़ाई में, और जब लड़ाई हो तो फिर पीठ नहीं फेरता। ये आहिनी दीवार बनकर दुश्मन के मद्दे मुकाबिल खड़ा होता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से तजावुज करने वालों को पसंद ही नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें कुरान मजीद की सही तफहीम नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो हम ये बकिया नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।